अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। काई कबीले में भी बोरत और सिरमा इबिलगी खातून के पास होते हैं। इबिलगी खातून अभी तक बेहोश होती है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है अर्तु सब सिरमा खातून को बुला रहे हैं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। सिरमा कहती है इसका क्या मतलब है भाई? बोरत कहता है लगता है हमारी सरदार आला उलझन में है। जो खेल हमने खेला है वो तुमसे कुछ सवाल पूछेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में अर्तुर साहब पूछ रहे थे हिफ्जा खातून कैसी है वालदा? हेमा खातून कहती है हकीम हरतुक ने उसका इलाज किया है, अब वो अपने खेमे में आराम कर रही है। इतने में भी बोलत और सीमा वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुर साहब कहते हैं मुझे बहुत अफसोस हुआ। और तुम्हारी तबीयत कैसी है सिरमा खातून? सिरमा खातून कहती है मैं ठीक हूँ। फिर अर्तुर साहब कहते हैं बिपोरा साहब ने अरबास्ती को मार दिया है, बहुत जल्द हम आइब्रस को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सरजान खातून और हेमा खातून बहुत खुश हो जाती हैं। सरजान खातून कहती है अरबास्ती की मौत से मैं अब खुशी से मर सकती हूँ सरदार। बिबोरत कहता है अगर मैं सही वक्त पर ना जाता तो अरबास्ती बामसी को मार देता। मैंने अपनी बहन का और सरजान खातून का इंतकाम ले लिया है। इसी दौरान अर्तु साहब बिबोरत के चेहरे का जायजा ले रहे थे। फिर अर्तु साहब कहते हैं कि इस वाक्य का किसी को पता था सिरमा खातून क्या आप सोगत में हैं? सिरमा खातून कहती है हम तो कई दफा सोगत गए हैं। अर्तुर साहब पूछते हैं क्या आप हर दफा बच्चों को साथ लेकर गए थे? सिरमा खातून कहते नहीं, वो पहली मर्तबा गए थे। अर्तुर साहब कहते हैं तो आप उसे सोगत क्यों लेकर गए थे? सिरमा खातून कहती बच्चे उकता चुके थे तो हिफ्जा खातून उन्हें सोगत ले गई और मैंने उनकी मदद की। इतने में बिबोरत कहता है मुझे लगता है कि डाकू बच्चों का इंतजार कर रहे थे और उन्हें मौका मिल गया इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। फिर अर्तुर साहब कहते हैं मैंने बिबोरत से अकेले में बात करनी है, सब खवातीन बाहर चली जाएं। फिर सब खवातीन बाहर चली जाती है। खवातीन के जाने के बाद बिबोरत कहता है उन्होंने हमारे दरमियान बहुत फितना फसाद पैदा किया है, जब तक वो लोग जिंदा है हम सुकून से नहीं रह सकते। ये सुनकर अर्तुर साहब कहते हैं ये जमीन आसान जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है, हम बहुत जल्द तरक्योस और उनके साथियों का इंजाम दिखा देंगे और इस काम की शुरुआत हम अलीजक से करेंगे। ये सुनकर बिबोरत चौंक जाता है और कहता है अलीजक जिंदा है, वो मर नहीं गया था? अर्तुर साहब कहते हैं नहीं, वो मेरे पास है, लेकिन मैंने उसका जख्म ठीक कर दिया है। जिसने उस पर तीर चलाया था वो उसे मारना चाहता था। फिर बिबोरत पूछता है आप अलीजक को दरगोश के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करेंगे? अर्तुर साहब कहते हैं लहू खां अलीजक से अब नफरत करता है क्योंकि उसने उसकी सारी जिम्मेदारियां नाकाम की हैं। जब मैं उसे कोनिया में पेश करूंगा तो रियासत में मेरा एतबार बढ़ जाएगा और फिर मैं उनसे लपके किले का मुहासरा हासिल करूंगा। ये सुनकर बिबोरत सोच में पड़ जाता है। फिर अर्तुर साहब कहते हैं अलीजक से अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, हो सकता है वो कोनिया जाने से पहले मुझे एक जरूरी खबर दे दे। ये सुनकर बिबोरत हंसने लगता है। दूसरी तरफ सरजान खातून हिफ्जा खातून के खेमे में पहुंच जाती है। हिफ्जा खातून कहती है आप मेरे बेटे के पीछे गई, उनके साथ लड़ी, आपका शुक्रिया सरजान बहन। सरजान खातून कहते तुम क्यों परेशान होती हो? एवरेस मेरा भी बेटा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब बेटा खेमे में मौजूद ना हो और हम उसकी आवाज ना सुने तो किस कदर की तकलीफ होती है। इस तरह के गम में हमें अपने अजीज दोस्त की याद आती है। हफ्सा दोबारा सरजान खातून का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ बिबोरत साथ वाले खेमे में मौजूद होता है और कहता है मेरा तीर कैसे अलीजक को मार ना सका। इतने में एक सिपाही आता है और वो बिबोरत को खत देता है। बिबोरत खत खोल कर पढ़ता है तो उसमें लिखा था मैं तुम्हारा खुफिया जगह पर इंतजार कर रहा हूँ दरगोश। इतने में सिरमा खातून अंदर दाखिल हो जाती है। बिबोरत खत छुपाने की कोशिश करता है। सिरमा खातून पूछती है ये क्या है भाई? बिबोरत कहता है ये ताजरों की तरफ से, ये इतना जरूरी नहीं है, मैं अभी अपने कबीले में जा रहा हूँ, कबीले से दूर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, तुम इबिलगी खातून के साथ रहना। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में अर्तुर साहब ने एक नक्शा खोला होता है। इतने में दुमरू लाकर बताता है वो अभी भी बामसी को तलाश कर रहे हैं। अर्तुर साहब कहते हैं बामसी ने लाजमी उन्हें झांका दिया होगा ताकि बामसी अकेला ही किले जा सके, उन्हें बामसी को रोकना होगा। अरबास्ती यकीनन कोनिया वाले रास्ते पर हमारे लिए जाल बिछाएगा। ये खबर तुर्गु तक पहुंचा दो अब्दुर्रहमान, वो कुछ सिपाहियों को बामसी के पीछे छोड़कर कोनिया वाले रास्ते पर आ जाए और अचानक आकर अरबास्ती को दबोच ले। बिबोरत और अरबास्ती मिल चुके हैं। दूसरी तरफ बिबोरत दरगोश की खुफिया जगह पर पहुंच जाता है। बिबोरत कहते हैं अर्तुर ने उरानूस का सर उतार दिया है, अब हर कोई जान चुका है कि वो असली दरगोश नहीं है, तुम अभी भी अपना चेहरा छुपा रहे हो। ये सुनकर दरगोश अपना निकाब हटा देता है।
बिबोरत उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है वो गरीब घंटी वाला असल में शानदार कमांडर दरग्योस है। दरग्योस कहता है ये मत बोलो, उसी गरीब घंटी वाले की वजह से तुम्हारे बाबा के कातिल का तुम्हें पता चला है। बिबोरत कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दरग्योस कहता है अलीजग अभी जिंदा है, वो अर्तुगरुल के पास है, वो किले को फतह करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, हमें उसे रोकना होगा। बिबोरत कहता है ये सब मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बामसी का बेटा एब्रस मेरे पास है और मैंने उन्हें ऐसा दिखाया है कि वो किले में है। मैंने बामसी के सामने अलबास्ती को मारने का ड्रामा किया था, अब हर कोई यही कहेगा कि अलबास्ती मर चुका है। दरग्योस कहते हैं तो इसका मतलब है कि अलबास्ती तुम हो। बिबोरत मुस्कुराने लगता है। दरग्योस भी मुस्कुराता है और कहता है मुझे अच्छा लगा, लेकिन अर्तुगरुल का रियासत में मुकाम बढ़ रहा है, तुम्हें एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, हो सकता है कि एक चाल हो। बिबोरत कहता है मैं अपनी असली शनाख्त किसके सामने नहीं आने दूंगा, हम इकट्ठे मिलकर जाल बिछाएंगे। बामसी किले की तरफ आ रहा है और बामसी का बेटा मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसे कहोगे कि बेटे की जिंदगी के बदले वो अलीजग को उसके पास लेकर आए। दरग्योस कहता है मैं समझ गया, तुम जाल बिछाओ और कोनिया वाले रास्ते पर। फिर बिबोरत वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में एबिलगे खातून होश में आ जाती है। इतने में अर्तुर साहब वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुर साहब कहते हैं कैसी है आपकी तबीयत एबिलगे खातून। एबिलगे खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अर्तुर साहब पूछते हैं तुम्हें लड़ाई के दौरान कोई मशकूक चीज नजर आई। एबिलगे खातून के जहन में वो ख्याल आता है जब लड़ाई के दौरान एक आदमी उसके सामने आ गया था लेकिन वो रुक गया था। एबिलगे खातून कहती है लड़ाई के दौरान एक आदमी के चेहरे पर तीर का निशान था और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। जब मैं जख्मी होगी तो वो सब भाग गए। और तो साहब कहते हैं अगर दोबारा आप उन आदमियों को देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। एबिलगे खातून कहती है जी मैं पहचान लूंगी। इतने में सिरमा खातून वहां पहुंच जाती है और यहाँ पर इस किस का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को हमें लाइक करें, यानी कि हमारे चैनल को लाइक करें। आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और कीमती नावल है और उसकी किस नंबर है 1। आगे है उस नावल का नाम है सच्चियाँ मोहब्बत। नावल 1 यानी कि किस नंबर 1। कमरे के ख्वाबनाक माहौल में बेड पर उल्टा लेटा वजूद ख्वाबो ख्वाहिश की मजे ले रहा था जब अचानक धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खुलता और कोई अंदर आया। आते ही जोर से स्विच बोर्ड पर हाथ मारा जिससे कमरा पूरा रोशन में नहा गया। कमरा रोशन होते ही हर चीज़ वाज़ेह हुई। सीमल कमरे की दहलीज पर खड़ी तेजी से अंदर आई। यकदम वो रुकी, चारों तरफ नजर घुमाकर देखती। उसका खुद का दिमाग घूम कर रह गया। पूरा कमरा कबाड़ की दुकान लग रहा था। अलमारी से कपड़े बाहर बाहर को आने को मच रहे थे। बेड पर ही लैपटॉप खुला पड़ा था। कारपेट पर हर जगह जूते, कशन, पेप्सी के 2-3 कैन, हर चीज को सत्यानाश किया हुआ था। जरम के बच्चे ये क्या हालत की हुई है कमरे की। रात को कौन सा तूफान आया था यहाँ। कॉलेज की छुट्टी है, उसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों से मुकाबले पर उतर आओ। शराफत से उठ जाओ वरना अभी भी भाई को बुलाती हूँ। समझ जोर जोर से बोलती, साथ ही कमरे में उसकी असल हालत दिला रही थी। जबकि जरब ने गर्दन उठाकर मंदी मंदी आंखों से उसे देखा। जो कहने को तो उसकी जुड़वा बहन थी मगर पूरी दादी अम्मा थी। जाहिर है जबकि सबकी जान बसती थी उसमें और भाई की तो वो लाडली थी। जरब दोबारा सर तकिए पर रखता आंखें मूंद गया। ये तो रोज का मामूल था, कमरा रोज यूं ही कबाड़ की हालत में मिलता। बस फर्क इतना होता जरब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता कॉलेज जाने के लिए। जरब सीमन के नॉन स्टॉप बोलने पर चढ़ कर उठ बैठा। सीमल कमरे की हालत ठीक करती उसकी तरफ घूमती। जो बेड पर बैठा उससे घूर रहा था। घूरने की जरूरत नहीं है भाई, बुला रहे हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। वरना मुझे इजाज़त दे, हैंगिंग की ट्राई कर देना। सिमल ने आंखें मटका कर कहा, हाथ तो लगाओ, दिखाओ छिपकली कहीं की। जरब तेजी से कहता बेड से नीचे उतर कर उसे कप पकड़ने दौड़ा। जो कह के लगाती बाहर भागी।
ضرب روک گیا کیونکہ اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی۔ دیکھ لو چھپکلی، ضرب زور سے بولتا، الماری سے کپڑے لیتا، واش روم میں گھس گیا۔ یہ تھا گھر کا سب سے چھوٹا سپوت ضرب، ہمدردی، سیمل ہمدردی کا جنواں بھائی۔ ضرب سیمل سے کچھ سیکنڈ ہی بڑا تھا۔ دونوں کی عمر 19 سال تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ ایک ہی کالج کے طالب علم، پڑھائی میں دونوں ہی بہت اچھے تھے۔ اپنے چھوٹے ہونے کا فائدہ بھی دونوں خوب اٹھاتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ سیمل کے سامنے ضرب کی اتنی چل نہیں پاتی تھی۔ ضرب دیکھنے میں بہت پیارا لگتا تھا، رنگ گورا اور آنکھوں کا کلر سیمل کی طرح ڈارک براؤن تھا۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی؟ چلے جائے زندگانی کب چلے گی آئے گی تو؟ جی صاحب جی آ گئی جی۔ یکدم رانی کچن میں دہلیز پر کھڑی مسکرا کر بولی۔ 20 سال کی رانی جسے صرف برتن دھونے کے لیے رکھا ہوا تھا جبکہ اس کی ماں گھر کی صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ رانی کی آواز سے جیسے جادو کر دیا۔ عصام صاحب کی آواز کا والیوم خود بخود بند ہو گیا تھا۔ عصام جو آج کی تحریک میں بڑے بھائی کے لیے کافی بنانے آیا تھا، کافی پختہ غصے سے پلٹا۔ رانی جی آپ کو کس نے بلایا ہے؟ عصام چھپا چھپا کر بولتا، اسے بھی چبھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جی وہ جی آپ ہی نے تو بلایا تھا جی۔ رانی کب آئے گی؟ تو اس لیے جی میں آ گئی۔ دیکھیے جی جوتے بھی اتر کر باہر رہ گئے ہیں۔ رانی شرماتے ہوئے دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبائے ہوئے اپنی پھرتی بنا رہی تھی، جو سنتے ہی جل کر خاک ہو گیا۔ وہاں ہاں تو جی جائیں، اپنے جوتے لے کر آئیں، بہت ہی نازک پیر ہیں آپ کے جی۔ اچھا جی میں پہن کر آتی ہوں جی۔ رانی اپنی بتیسی نکال کر چہل کر بھاگی۔ اس کے نکلتے ہی عصام نے بھی دوڑ لگائی۔ عصام ہمدانی شاہ کے تیسرے سپوت جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، عمر 21 سال۔ ہیلو ہاں یار اٹھ گیا ہوں، جانتا ہوں میرا باپ نہ بن۔ ہاں اچھا چل ہائے۔ جہان ہمدانی اپنے بیڈ سے اٹھ کر ایک ساتھ ہی الماری کے ہینگ میں کپڑے نکالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل کان سے لگائے اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واش روم چلا گیا، جہاں ہمدانی شاہ کے دوسرے بیٹے جن کی عمر 24 سال تھی، اپنے چھوٹے بھائیوں پر رعب جماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اتنا رعب بھی نہیں آتا تھا۔ جہان ڈاکٹر بن رہا تھا، میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد سب گھر والے بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ یکدم ہمدانی صاحب نے سر اٹھا کر ایک تاحیرانہ نظر اپنی بیوی، بچوں اور ماں پر ڈالی، پھر غصناک کی چہرہ گھما کر اسے دیکھا جو 3 پیس سوٹ پہنے آفس میں جانے کے لیے تیار تھا۔ غصنان ہمدانی جو گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے، MBA کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمدانی صاحب کے ساتھ اپنی فیملی بزنس چلا رہے تھے۔ غصان کی شخصیت کافی رعب دار اور شاندار تھی۔ 23 سال عمر تھی، اپنے بھائیوں کو اور خاص طور پر اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ غصنان بیٹا آج چھٹی کے دن آفس؟ جی پاپا کچھ کام ہے، جلدی آ جاؤں گا۔ اہم کون سا کام ہے آفس میں بھائی؟ عصام برا میں بیٹھا معنی خیز نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہارے جیسے کام نہیں ہے۔ غصنان گور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سیمل جو بیٹھی گائے بگائے انہیں بھی دیکھ رہی تھی، فوراً کرسی سے کھڑی ہوئی۔ عصام بھائی تنگ مت کریں بھائی کو۔ سیمل کے بولنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ دادی نے سیمل کو ناگوار نظروں سے دیکھا۔ اے لڑکی کیا بدتمیزی ہے، بھائی سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ دادی کے کہنے پر سب نے سیمل کو دیکھا۔ سب جانتے تھے کہ دادی کو سیمل سے اللہ واسطہ کا بیزار تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ سیمل سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اپنے پوتوں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ سوری سائم بھائی، سیمل سر جھکا کر ممنا کر کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ اے لو دیکھو ذرا نخرے، رضیہ بیگم لڑکی کی یہ تربیت کر رہی ہو۔ دادی پلیز وہ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی، ضرب نے آہستہ آواز میں سمجھانا چاہا۔ اس کے کہنے پر دادی غصے میں آ گئی۔ بس طرفداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں نے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اتنا نکچر ہو گئی ہے۔ اماں میں سمجھاؤں گی اسے، آپ غصہ مت کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رضیہ بیگم کے کہنے پر دادی ہنکار بھرتی دوبارہ ناشتے کرنے لگی، جبکہ غصنان اپنی جگہ سے اٹھ کر سیمل کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ تینوں بھائی بھی اٹھ کر سیمل کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہمدانی صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھا جو آنکھ کا کونا صاف
تھی مسکرا کر ناشتہ کرنے لگی۔ کوئی کچھ بھی کہے مگر جب بھی وہ اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے لیے یوں دیکھتی تو خود پر فخر کرتی تھی۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے ہے قسط نمبر 2۔ قسط نمبر 2 سچیاں محبتاں۔ غسنان کمرہ نوک کر اندر آیا۔ سمل بیڈ پر بیٹھی بنا آواز کے رو رہی تھی۔ غسنان نے اسے دیکھا تو ہونٹ بھینچ لیے۔ بچپن سے دادی کا رویہ ایسا تھا جیسا جہاں سیمل کچھ کہے دادی اسے جھٹک کر رکھ دیتی۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ چپ رہتا تھا مگر اس کے چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور دادی کو کچھ کہہ دیتا۔ غسنان خاموشی سے چلتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی میں نہیں رو رہی، وہ شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے زکام ہے۔ غسنان کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر جھٹ آنسو صاف کر کے ناک رگڑنے لگی۔ غسنان نے مسکرا کر اس کی کلائی پکڑی۔ اچھا ناک تو چھوڑ دو، ویسے ہی اتنی سرخ ہو رہی ہے۔ غسنان کی بات پر اس نے دیکھا۔ بھائی میں نے عصام بھائی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، جانتا ہوں سام کی آواز پر دونوں نے گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں تینوں بھائی کمرے میں اکٹھے تھے۔ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی تم نے، دادی کو تو جانتی ہو، بس ڈانٹنے کا موقع ملنا چاہیے۔ عصام بولتا ہوا اس کی طرف بیٹھا۔ جب جہان اسے پکڑ کر پیچھے کرتا وہ خود ہی بیٹھ گیا۔ ضرب کا قہقہ نکل گیا۔ ہا ہا ہا، صحیح کہا بھائی، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میری بہن کو ڈانٹ پڑوائی تھی اور بہن کے بھائی تم سے پہلے، وہ میری بہن ہے، سمجھے، کم دانت نکالو ورنہ بتیسی نکلوا دوں گا۔ ہا ہا، سائم کی بات پر مکمل ہوتے ہی سیمل کا قہقہ نکل گیا۔ سب نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ یہی تو کرنے آئے تھے اسے ہنسانے۔ سب نے ایک سکون بھری سانس لی۔ اپنی چھوٹی بہن انہیں بہت عزیز تھی۔ سیمل ان کے گھر کی رونق تھی۔ سیمل ہر چیز کو سوار نہیں کرتی تھی، نہ زیادہ روٹتی تھی، لیکن بھائیوں کو تنگ کرنا، فرمائش کرنا پورا حق سے کرتی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے تمہارے ہاں؟ اپنے بھائی کی فکر نہیں، اتنے ہینڈسم بھائی کو ایک جلاد انسان مارے گا؟ ضرب ناراضگی سے بولتا اسے گھورنے لگا۔ ہاں، مجھے تو اس لیے ہنسی آئی جب تم نکلے بتیسی کے لیے ساتھ کالج جاؤ گے تو وہاں کسی لڑکی کے سامنے کچھ کھاتے کھاتے اچانک جب بتیسی باہر نکل کر گرے گی، جٹ امیجن کیا ہوگا پھر آپ کا؟ ہا ہا ہا، سیمل ہنسنے لگی۔ سب مل کر اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ میں جا رہا ہوں، اب کوئی بات نہ کرے مجھ سے، زور سے کہتا ضرب جانے لگا جب عصام اور جہان نے تیزی سے لپک کر اسے پکڑ کر جپھی ڈالے۔ ارے بھائی، ہمارے چھوٹے بھائی جہان کہاں چل دیے؟ مذاق کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ تو لگائے، تمہیں دکھائی تو دیں۔ جہان کے مسکرا کر روب تھا۔ اچھا، ایسی بات ہے، پھر عصام بھائی کے یہی ارادے ہیں، ذرا ٹھیک کریں انہیں۔ ضرب کے کہنے پر عصام نے اسے گھورا جبکہ بیڈ پر بیٹھے غسنان اور سیمل ہنس دیے۔ سب جانتے تھے کہ جہان کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، عزت بہت عزیز ہے، صرف کہا ہے کہ نہ جب کرنے تب بتاؤ۔ سیمل اور میں ذرا بھائی آتا ہوں، دوست انتظار کر رہے ہیں، جہان کو یہ کہہ جا رہا تھا۔ ضرب اور عصام نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس دیے۔ اچھا بس کرو، ہنسنا بڑا ہو گیا تم دونوں سے، اب چلو چلتے ہیں۔ غسنان نے اچانک کہنے پر دونوں ہنسی اور بریک لگا لے۔ اوکے بھائی، میں چلا بس۔ واپس سونے عصام کے گھر نکل گیا۔ ضرب جاتے جاتے روکا، بیٹا اب آؤ ذرا تم۔ سیمل نے اسے زبان چڑھائی۔ ضرب مصنوعی غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی چلتا ہوں، آفس کے لیے ویسے بھی لیٹ ہو گیا ہوں۔ غسنان کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی، جلدی آئے گا، ہم پھر سمندر پر چلیں گے۔ اوکے۔ اس کے ماتھے پر چوما کمرے سے باہر نکلا۔ غسنان اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ غسنان نے رو کر موبائل اٹھایا، اسکرین پر الماس نام جمگما رہا تھا۔ غسنان نے بیزار سی شکل بنا کر موبائل سائلنٹ کر دیا۔ عجیب چپکو لڑکی تھی، ہمدانی صاحب کے دوست کی بیٹی جو باہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئی تھی۔ غسنان کو یاد تھا جب دعوت پر آئی تھی، چیسٹ کیپری، اوپر ٹاپ پہنے، بنا دوپٹے، میک اپ سے لتھڑا چہرہ۔ اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی غسنان کو ناگوار گزرا۔ سب کے ساتھ مردوں کی طرح قہقہے لگا رہی تھی۔ پورے ٹائم وہ بہانے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پتہ نہیں کب اس کا موبائل نمبر اس نے سیمل سے لے لیا تھا۔ شروع میں کتنا روڈ ہوا تھا اس کے ساتھ، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھی، روز کال اور میسج کرتی تھی۔ ابھی
گسنان کا موڈ خراب ہو گیا، مگر دوسری طرف جیسی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، ٹیبل سے موبائل پر کال کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ گسنان نے پارکنگ میں اپنی کار کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا ہی تھا جب کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے وہ دیکھتا کوئی تیزی سے پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھتا، زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ گسنان تو حیران پریشان ہی رہ گیا جب پاس ہی کتے ہوئے بھونکنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے دروازے کو دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ گسنان کو ہنسی آنے لگی، سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ پہلے کتے سے نپٹتا ہوں پھر بلی سے، خود سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ کتے کو بھگا کر گسنان نے پچھلا دروازہ کھولا، پھر دروازے سے اندر جا جہاں کوئی لڑکی دوسری طرف کا دروازے کا لاک پکڑ کر کھول گم توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گسنان خاموشی سے دیکھنے لگا، جس کا صرف بار بار ڈرائیونگ سیٹ دیکھنے کی وجہ سے سائیڈ پوز نظر آ رہا تھا۔ ریڈ اور بلیک کنٹراسٹ کا شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ، سرخ اور سفید نازک سی لڑکی جس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا، گھبراہٹ اور پسینے میں اور حسین لگ رہا تھا۔ یکدم اس نے گسنان کی طرف دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں۔ گسنان بس اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، مگر جانے کا کیا مطلب؟ کافی دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جب اچانک ایمان نے اس کے پیچھے دیکھا تو کہ کر بھاگ گئی۔ ایمان کی آواز پر گسنان جیسے ہوش میں آیا۔ ہاں، بھاگ گیا؟ گسنان کے بھرپور سے دیکھنا جو سنتے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ یہ دروازہ نہیں کھول رہا، پلیز اسے کھول دیں، تھوڑا ہچکچا کر کہتی وہ اسے کھولنے لگی۔ کیوں؟ گسنان نے غائب دماغی سے کہا۔ ایمان بیچاری جو دروازہ بند کرنے پر تپ کر کھولنے لگی تھی، کار سٹاپ ہوتے ہی ڈر کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رکے گاڑی۔ یہ گاڑی سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر رکے گی، گسنان ڈرائیونگ کرتا آرام سے کہتا۔ اسے مزید ڈرا گیا۔ پر کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ ایمان گھبرا کر بولتی اسے دیکھنے لگی۔ میری گاڑی میں بنا اجازت گھس گئی محترمہ، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ گھسی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، بھاگی ہوں، گاڑی نہیں چلائی۔ گسنان کے بات پر اسے جل کر کہا۔ ہاں، وہ تو دروازہ کھلنے سے اندازہ ہو گیا تھا، گسنان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ گسنان کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ دیکھیں بھائی، ایمان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ کیا تم نے؟ گاڑی روک کر وہ پیچھے مڑا۔ ایمان اس کے اچانک اس طرف دروازے کی جگہ کہ کیا ممنا کر کہتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی شوق ہے۔ ایک بات اور بتانا، چلو میری عدد بہن ہے، مجھے اور بہنوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اس کی بات پر اداس ہو گئی۔ کتنی لکی ہے آپ کی بہن، اس کا بھائی ہے۔ گسنان نے غور سے اسے دیکھا اور پھر سیٹ سے تھوڑا قریب ہو گیا۔ اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری 3 بھائی ہیں، ہم انہیں اپنا بھائی بنا لوں تو خوشی سے تمہیں اپنی بہن بنا لیں گے۔ شکریہ آپ کا، آپ ذرا لاک کھولیں، مجھے اترنا ہے۔ ایمان منہ بنا کر بولی۔ لاک کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگی، جبکہ گسنان نے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر لاک کھولا جو آگے سے بند کر دیا تھا، پھر گاڑی سے اتر کر اس کی سائے کا دروازہ کھولا۔ ایمان کو شرمندگی ہوئی، ایک دروازہ نہیں کھولنا آیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ گسنان دروازہ کھول کر اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایمان جھک کر باہر نکلی۔ سوری، وہ مجھے اس طرح سے آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایمان سر جھکا کر مڑتی گئی۔ اور کچھ؟ ایمان نے اس کی بات پر نہ سمجھی۔ میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ ایسے تو معافی نہیں ملے گی۔ گسنان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر کیسے معافی چاہیے؟ ایک کپ کافی منظور؟ گسنان کی بات پر ایمان سوچنے لگی جب ایک دم اسے سمل یاد آئی۔ سمل اس کی کالج فرینڈ تھی، وہ کبھی سمل کے گھر نہیں گئی تھی، پر ایڈریس پتہ تھا۔ کیا سمل کو بلا لوں؟ ان کے گھر کے قریب ہی تو ریسٹورنٹ ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ایمان سوچ کر اسے دیکھا، پھر بولی ٹھیک ہے، ہر جگہ میری مرضی کی۔ اوکے ڈن، چلو۔ گسنان خوش ہوتا اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ ایمان جھجکتی ہوئی اندر بیٹھی۔ گسنان نے دروازہ بند کیا، پھر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اتنے میں ایمان نے سمل کو میسج کر کے ارجنٹ بلایا کہ اپنے کسی بھی بھائی کے ساتھ آ جاؤ۔ گسنان نے اسے ایک نظر دے کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔
لگتا ہے کوئی ناراض ہے مجھ سے شاید۔ سمل ضرب کی گود میں سر رکھ کر ایک ہاتھ سے گال چپکے ہوئے لاڈ سے بولے۔ جو بیٹھا اپنا موبائل شو کر رہا تھا۔ فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں بہت شدید ناراض ہوں۔ ضرب اس کا ہاتھ ہٹاتا منہ بنا کر بولا۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی ناراضگی ختم نہیں ہوتی؟ سمل نے اٹھ کر اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، پکی بات ہے؟ ہاں پکی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں تمہیں ساتھ لے کر جانے والی تھی، میری دوست کا میسج آیا تھا، ریسٹورنٹ بلا رہی تھی۔ اف، مزہ آ جائے گا۔ تم تو جانا ہی نہیں چاہتے؟ لذیذ کھانا تو نہیں چاہتے؟ سمل چٹکارے لیتی اٹھ کر کھڑی ہوئی، جبکہ ضرب کی اسکرین پر جلتی انگلیاں رک گئی۔ اچھا چلو، اگر اتنا معافی مانگ رہی ہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ ضرب کھڑا ہو کر اس کے کندھے پر گردن اپنی بازو رکھ کر مسکرا کر بولا۔ سمل زور سے ہنسی۔ ہاں ہاں، ڈرامے باز، ٹھیک ہے جاؤ پھر۔ سمل اس طرح کہنے کی ضرب ہاتھ لگایا دوبارہ بیٹھے نہ۔ سمل کے ہنستے ہوئے اسے چپکی ڈالی۔ ہاں ہاں، مذاق کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے تم بہت اچھے ہو، اتنی دیر ناراض نہیں رہتے۔ اب چلو، اس سے ارجنٹ بلایا ہے۔ اچھا چلو۔ رانی دیکھو ذرا اسام صاحب کہاں ہیں؟ رضیہ بیگم لان میں کھڑی صفائی کروا رہی تھی جب رانی کو روک کر اسے اسام کو بلانے بھیجا۔ جب اسام کا نام سنتے ہی دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر شرماتی ہوئی جی اچھا کہتی ہوں باغیہ۔ اسام جو بیڈ پر بیٹھا اپنے جوگرز پہن رہا تھا، دروازہ نوک ہونے پر آ جاؤ کہتا دوسرے پیر میں جوگر پہننے لگا۔ جب دروازہ کھول کر رانی اندر آئی، اسام جی آپ کو میڈم جی بلا رہی ہے۔ رانی کی آواز پر اسام جھٹ کھڑا ہو گیا۔ اچھا صحیح ہے، جاؤ۔ جی ٹھیک ہے جی، جاتی ہوں۔ رانی منہ لٹکا کر جانے لگی، پھر روک کر شرماتے ہوئے بولی صاحب جی گڈ لگ رہے ہو آپ جی۔ اسام نے گھور کر اسے دیکھا۔ رانی اس کے گھورنے پر تیزی سے باہر بھاگی۔ اف، کیا چیز ہے یہ؟ اسام خود سے کہتا سائڈ ٹیبل پر اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور یہاں پر اس قسط نمبر 2 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں قسط نمبر 3۔ امید کرتے ہیں کہ قسط نمبر 3، قسط نمبر 4 اور قسط نمبر 5 ہم 5 تک پڑھیں گے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ گستان کے ریسٹورنٹ کے سامنے کار روکی، پھر اتر کر اس کی طرف آ کر بڑے دروازہ پر ایمان گھبرا رہی تھی۔ پھر اب کیا چاہتا؟ سمل نے بھی ابھی تک میسج کر کے اپنے آنے کا نہیں بتایا۔ کیا ہوا اترو؟ گستان انہیں یوں ہی بیٹھا دیکھ کر بولا۔ ایمان سر جھٹ کر باہر نکلی۔ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا ماحول بہت پرسکون اور خوشگوار تھا۔ ڈم لائٹ اور سلو آواز میں چلتا میوزک ایمان کی ساری گھبراہٹ دور کر گیا۔ دونوں ساتھ کونے کی ٹیبل کے پاس پہنچے۔ گستان نے اس کے لیے چیئر نکال کر اسے دیکھا۔ ایمان تھینکس کہہ کے بیٹھ گئی۔ گستان اپنا کوٹ اتار کر شرٹ کے بازو کہنوں تک موڑتا چیئر پر اس کے سامنے بیٹھا اور سب کو دیکھ رہی تھی سوائے اس کے۔ گستان نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گلا گھنکارا۔ ایمان نے اسے دیکھا جو مسکراتا ہوا اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ایمان نے اب اسے صحیح سے دیکھا تھا، سامنے بیٹھا شخص بہت شاندار تھا اور اس سے بڑا بھی، کیا پتہ انگیجڈ ہو۔ ایمان خود سے اخذ کرتی نظریں جھکا گئی۔ اف، تم بھی کیا سوچ رہی ہو پاگل لڑکی؟ خود کو ڈپ کر اس نے پھر گستان کو دیکھا جو ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھورنا بند کریں آپ، ایمان آنکھیں دکھا کر کہا۔ گستان نے ہلکے مسکراہٹ کے ساتھ مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں شکریہ، ایمان موبائل چیک کرتی جھٹ بولی۔ سمل پہنچ چکی تھی۔ ایمان نے جلدی سے ٹائپ کر کے اس کے وہیں رکنے کا کہہ کر انتظار کرنے کا کہا۔ شکریہ، کھانے کے بعد کر لبنہ اب بتاؤ جلدی سے کیا کھاؤ گی؟ لبنہ، وہ میری دوست آ رہی ہے مجھ سے ملنے یہاں۔ ایمان اس کی بات کو نظر انداز کرتی بول کر کھڑی بولی۔ گستان بھی ساتھ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ او محترمہ، تبھی اتنی دیر سے موبائل پر لگی ہوئی تھی؟ چلو کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ گستان مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ ایمان اس کے دیکھنے سے چڑ گئی۔ کیا گھوری جا رہی ہو؟ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، ایمان جلدی سے کہہ کر جانے لگی۔ گستان بھی تیزی سے اس کے ساتھ باہر نکلا۔ جب باہر ہی سمل اور ضرب کو کھڑا دیکھا، دونوں بھی ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ ایمان سمل کو دیکھتی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ ضرب نے گستان کو آواز دی، مگر گستان تو ایمان اور سمل کو ملتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ضرب خود ہی آگے بڑھ کر گستان کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ گستان نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ گستان سنبھل کر پوچھ
पूरी तरह जाने मतवज्जा था। ये तो भाई आप बताएं, आप यहाँ कैसे? क्या अभी जो मैंने अपनी खूबसूरत आंखों से जो देखा, क्या वो सच है? गुस्नान हमदर्दी एक प्यारी लड़की साथ बाहर निकले, वैसे क्या आप हाथ पकड़ने वाले थे? ज़रब आंखें मटकाता राजदारी से पूछने लगा, जैसे गुस्नान उसे सच बता देगा। गुस्नान ने ज़रब की बात पर जोर से ज़रब का कान पकड़ कर मोड़ा, बहुत तेज़ होते जा रहे हो, तुम्हारा दोस्तों से मिलाना बंद करता हूँ। भाई उसमें तेज़ी कहाँ से आ गई? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उन आंखों ने खुद देख लिया, मेरी क्या गलती? उसने ज़रब कान छुड़वाते हुए बोल रहा था। ज़रब की आवाज़ पर दोनों लड़कियां भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। अरे भाई, यहाँ पर सिमल खुश होते दोनों की तरफ बढ़ी, जबकि ईमान ने भाई लफ्ज़ दोहरा कर इन तीनों को देखा। सिमल ने गुस्नान का हाथ पकड़ कर ज़रब का कान आज़ाद करवाया। ईमान को अब की बार सच में रोना आने लगा। ये सिमल के भाई हैं। उफ, अगर उन्होंने दोनों को बता दिया तो सिमल कितना मजाक उड़ाएगी। मैं कुत्ते से डर कर भागती उसके भाई की कार में बैठी गाड़ी का लॉक भी ना खोल सकी। ईमान सोचकर झिरझिरी ले कर रह गई। ईमान वहीं से पलटने लगी, जबकि पीछे से सिमल उसे आवाज़ देते अपने भाई को लेकर करीब आई। मजबूरन उसे रोकना पड़ा। उफ अल्लाह जी, अब क्या होगा? ईमान गुस्नान उसकी शक्ल देखकर अपना कहका बहुत मुश्किल से कब्ज़ कर रहा था। ईमान, उनसे मिलो, मेरे बड़े भाई गुस्नान हमदानी। सिमल अपने भाई को मोहब्बत से देखती मिलवाने लगी। अस्सलाम वालेकुम, ईमान आहिस्ता से बोली, पर उस बार भाई बोलने की गलती नहीं की थी। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप सिमल के दोस्त हैं? गुस्नान ने मुस्कुराकर उसे फिर सिमल को देखा। ईमान तो बस गुस्नान की एक्टिंग ही देखती रह गई। कैसे अनजान बन रहे हैं जी, ईमान धीरे से बोली। वो और मैं सिमल का जुड़वा भाई हूँ, ज़रब हमदानी। ज़रब ने आगे बढ़कर ही अपना तारुफ करवाया। ज़रब के मिलने पर ईमान एकदम जोशो खरोश में चहकी थी। क्या वाकई मुझे सिमल ने बताया था? जब एक बार मैंने उसे तुम्हारे साथ बाइक पर आते देखा था, उस वक्त तो मैंने दूर से चेहरा देखा था, तभी पहचान नहीं सकी। मुझे सिमल ने बताया था कि तुम उसके जुड़वा भाई हो, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। कितनी दफ़ा मैंने उसे कहा था मिलवाओ, मगर तुम्हें दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती थी। खैर, आज मिल गई। गुस्नान तो शॉक में चला गया कि जब कि ज़रब तो मुंह खोले हुए उसे सुन रहा था। सिमल मुंह पर हाथ रखा अपने कहके का गला घोट रही थी। ईमान ऐसी ही थी, एक बार बोलने पर है तो बोलती चली जाती है। अभी तो शौक में थी। 1 घंटे से वो उसके साथ ही थी, मगर मजाल है खुद से एक बात भी की हो और कुछ रह गया हो, वो तो बोल ही ना पाए। गुस्नान ने एकदम उसे गुस्से से घूरा। ईमान उसकी बात पर शर्मिंदा हुई। भाई, मैं भी समेत तुम्हें यही कहने वाला था, आपने मेरे मुंह में बात छीन ली। जरब हंसता हुआ अपने भाई को देख कर बोला। ईमान के दोनों भाइयों की बातों पर मुंह बनाया। गुस्नान जो उसे देख रहा था, ईमान ईमान के उस तरह से मुस्कुराहट उन्हें चली गई। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर होगी, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। ईमान सिमर को देखकर बोलती ज़रब की तरफ देखा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, कॉलेज में मुलाकात होगी। ज़रब मुस्कुराकर मिला। ईमान मुस्कुराकर गुस्नान को देखने लगी। अल्लाह हाफिज़, गुस्नान ने सिर्फ सर हिलाते में इत्तेफाक किया। अरे, आप भाई के साथ चली जाएं, अकेली कैसे जाएंगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ज़रब को जवाब देकर एक नज़र गुस्नान को देखा जो उसे घूर रहा था। पर ईमान, कुछ नहीं होता, सिमल चली जाऊंगी। कौन सा कोई दूर है, मुझे भूख लग रही है, वरना चलता, ज़रब ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। ईमान के हंसने पर दाएं गाल का डिंपल गहरा। गुस्नान एक बार फिर से देखने की बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ओके सिमल, कल मिलते हैं। ओके, हाफिज़। ईमान ने एक बार फिर उसे देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। ईमान दांतों में निचला होंठ दबाए पलट गई। गुस्नान उसकी पिस्त को देखता रहा, फिर लंबी सांस लेता उन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुआ। बाद में मिलने, फिर बताता हूँ, हल्के से खुद कलामी करता अंदर की जानिब बढ़ गया। ईमान ने चलते चलते मुड़ कर देखा जहाँ तीनों अंदर जा रहे थे। जबरदस्ती कॉफ़ी के लिए लाए थे। जब पता चल गया बहन की दोस्त हो तो छोड़ देते घर पर, नहीं ऐसे अनजान बन के अब मिले कभी। ईमान खुद ही जलती गली मुड़ गई।
سمل یہ تمہاری دوست کہاں رہتی ہے؟ کھانے کے دوران اچانک گسنان نے پوچھا، لہجہ سسری ہی رکھا۔ بھائی آپ نے مجھے کچھ دن پہلے میرے دوست کے گھر ڈراپ کیا تھا نا، پھر اس کی امی سے بھی تو آپ نے بات کی تھی، سمل یاد کروانے والی انداز میں بولی۔ گسنان سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں یاد آیا، جن کی بیٹی گھر پر نہیں تھی اس وقت، جی وہی ایمان انہیں کی بیٹی تھی۔ بھائی کوئی نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، ایمان سب سے چھوٹی ہے، سب سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، اب دوسری بہن کی شادی فکس ہو چکی ہے۔ سمل کھاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، مطلب ہمارا ہی ایریا میں ہی محترمہ کا گھر ہے۔ گسنان بربرایا، اچھا تمہاری دوست کو کبھی کبھار دیکھا نہیں؟ کیسے دیکھتے، وہ زیادہ تر باہر ہی نہیں نکلتی، میں نے کہا بھی تھا گھر آنا مگر شرم آ رہی تھی، سمل ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ گسنان کو بھی ہنسی آ گئی، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ ضرب اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو اپنے دوست کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھی، گدھی کہیں کی۔ پھر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، ہینڈسم اور سوبر جو چلاک تو نہیں لگتے تھے۔ دونوں کو باری باری دیکھتا سوچنے لگا، اسام کیا کر رہے ہو یار؟ جہان تہم سے اس کے برابر صوفے پر بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، گیم کھیل رہا ہوں، اسام مصروف سا بولا۔ اسے چھوڑو یار، 2 دن بعد چھوٹی چڑیا کی برتھ ڈے ہے، پتہ نہ جہاں اس کے کندھے پہ۔ اسام نے جھٹ موبائل بند کر کے اس کی جانب گھوما۔ ہاں ہاں بالکل یاد ہے، یہ کون سی بھولنے والی بات ہے، اسام ابھی بول ہی رہا تھا جب رانی پانی کا گلاس لیے جہان کے پاس آ گئی۔ جہان جی پانی، رانی کی شرمیلی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا۔ اسام آنکھیں گھماتا دوبارہ موبائل استعمال کرنے لگا۔ شکریہ، جہان نے پانی کا گلاس لے کر 3 گھونٹ میں پیا۔ رانی دوپٹے کا کونا دانتوں میں دباتے دیکھ کر خوشی سے سماتی۔ جہان نے پانی کا گلاس اسے واپس دیا۔ اسام جی آپ کو پانی پینا ہے جی؟ رانی گلاس تھامے شرما کر پوچھنے لگی۔ نہیں جی شکریہ، اسام نے موبائل سے نظر ہٹائے بغیر ہی جواب دے دیا۔ رانی اداس ہوتی اچھا جی کہتی کچن میں چلی گئی۔ جہان کے رانی کے جاتے ہی اسام کا کان قریب جھک کر ہلکی آواز میں بولا، مجھے لگتا ہے یہ چلتی پھرتی جی کا دل آ گیا ہے تم پر، کیا خیال ہے؟ کوئی اتنی بری بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اسام اس کا سر پھاڑتا، جہان نے بریک رفتاری سے دوڑ لگا دی۔ پورے لاؤنج میں جہان کے کہکے گونج رہے تھے اور جہان بہت تیزی سے مسکرا رہا تھا جیسے اسے پتہ چلا، اور وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے کیا، اور اس کے پیچھے جہان تھا۔ اسام اور جہان دونوں بھائی تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے، اور وہ کہتا تھا یہ تمہاری ہے، وہ کہتا تھا نہیں میری نہیں ہے، میں اسے نہیں پسند کرتی ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، وہ ان پڑھ ہے، میرا اور اس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، آج کے بعد مجھے ایسی بات کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، آج کے بعد مجھے اس بارے میں مذاق میں بات کرنا۔ اتنے میں ان کی ممی اور ابو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگ کیا پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو، بدتمیز کہیں کہ۔ اسام کہتا ہے یہ مجھے مذاق کر رہے تھے یہ وہ۔ اسام اپنے پاپا سے اس کی شکایت لگاتا ہے۔ جہان خاموش ہو جاتا ہے، پھر جہان کہتا ہے پاپا اس نے پہلے مجھے مذاق کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ اتنے میں گسنان اور ضرب اور سمل وہاں پہنچ جاتے ہیں جو ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر گھر میں آ چکے تھے۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر گسنان تو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، بچے ہو تم لوگوں نے پورا گھر بکھیر دیا ہے، اب کون اس کی صفائی کرے گا، ہر وقت ہم لوگ کام ہی کرواتے رہیں گے، تم لوگوں میں ذرا وہ نہیں ہے، تم لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ اسام انہیں بہت تیزی سے ڈانٹی جا رہا تھا جبکہ گسنان خاموش تھا، آگے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر گسنان خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سمل اپنے بھائیوں کو پریشان حالت میں دیکھ کر کہتی ہے بھیا پریشان ہو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے بھائی کا غصہ کس طرح ہے، تو وہ بھی جھٹکے لگا کر اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ سمل اور ضرب ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، پھر سمل اور ضرب بھی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ سمل ضرب اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلے جاتے ہیں، پھر کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، سب لوگ مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ آج سب سمل کی پسند کا بنا ہوا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے کیا سمل کی پسند کا کھانا بنا ہوا ہے، سمل بھی بہت ہی زیادہ خوش تھی اور مزے سے کھانا کھانے لگی۔ پھر سب لوگ، رات کا کافی وقت ہو گیا تھا، پھر سب لوگ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔
اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ قسط بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری آپ کو یہ قسط اچھی لگے، ہمارا ڈرامہ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔